السلام علیکم دوستو، قانونی ٹی وی چینل پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اتوار کا دن ہے، لیکن آج ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے، اور ہمیشہ کبھی اس جرم میں کسی پولیس والے کو سزا نہیں ہوئی۔ آج تک کسی پولیس والے کو سزا نہیں ہوئی، آپ دیکھ لیں۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ٹارچر میں جتنے بندے بھی مرتے ہیں، چاہے پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان کی ہو، اس میں آج تک کسی بھی پولیس والے کو، یہ ریکارڈ ہے، آج تک کسی بھی پولیس والے کو معطل کرنے کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی 302 میں سزا نہیں ہوئی، کوئی پھانسی نہیں ہوئی، کوئی عمر قید نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے اے ٹی ایم سے ایک آدمی، داڑھی والا آدمی تھا، اے ٹی ایم سے کارڈ نکال رہا تھا، اس کا کارڈ پھنس گیا تھا اور اس نے کارڈ نکالا اور پھر اپنا منہ چڑھا کے کیمرے کی طرف وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ دوستو وہ پکڑا گیا۔ تو اس کے بعد پکڑا کہاں گیا؟ وہ فیصل آباد میں اس نے وہ کارروائی کی، جو منہ چڑھانے والی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ فیصل آباد میں اس نے وہ جو ہے نا وہ کارروائی کی ہے، اور فیصل آباد کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے رحیم یار خان میں۔ تو یہ رحیم یار خان میں جب پکڑا جاتا ہے، اس کو جب وہ بلاتے ہیں کہ بھئی بولو آپ نے یہ جرم کیوں کیا، اور وہ بقول پولیس کے کہ وہاں بھی وہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، لیکن رنگے ہاتھوں والی ویڈیو سامنے نہیں آئی، البتہ وہی فیصل آباد والی ویڈیو منہ چڑھانے والی ٹی وی ریڈیو پہ آ رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے دوستوں کہ اس کو پہلے اس نے کہا کہ جی میں گنگا ہوں، گنگا بہرا ہوں، میں نہیں سمجھتا، وہ اشارے کرتا رہا، وہ ایسے اشارے کر رہا تھا، وہ زبان نکال رہا تھا، اس طرح کے اشارے کر رہا تھا۔ لیکن اس کو جب پولیس نے وہ تشدد کیا، ٹارچر کیا، اور اس کو کیا تو وہ بولنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور وہ بولا، اور بقول پولیس والے کے اس نے کہا کہ میرے پاس 6-7 جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہیں، اور یہ اے ٹی ایم کارڈ میں شیخو پورہ میں ایک مضبوط پارٹی ہے، اس کو 30 سے 40 ہزار میں بیچتا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، مان لیا کہ اس نے یہ چوری کی، مان لیا کہ اس نے یہ جرم کیا، مان لیا اس نے اے ٹی ایم کارڈ کا یہ اوفینس کیا، لیکن اس کی سزا کوئی سزائے موت ہے؟ یہ جو ماورائے قتل روز ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، انکاؤنٹر ہوتے ہیں، پولیس مقابلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس مقابلے ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آج تک مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کو، کس ایس ایچ او کو، کس انسپیکٹر کو، کس ایس پی کو، کس کو جو ہے نا وہ سزائے موت کے بدلے میں سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ سراسر جو ہے نا وہ قتل ہے۔ اس کا صلاح الدین کا، یہ اے ٹی ایم والے کا انہوں نے قتل کیا ہے، پولیس نے اس کو اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ 2 دن میں مر گیا، اور اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال میں لے جا رہے تھے، راستے میں دم توڑ گیا، اور اس کی اب یہ رپورٹ آئے گی تو سارا کچھ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی جی لیول تک اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پولیس تشدد کیوں نہیں ختم ہو رہے، ہمارے ملک میں پولیس تشدد کیوں نہیں ہو رہے، اور تو کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ 3rd کلاس، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹھوکر نیاز بیگ پہ یقین کرو، میں نے یہ ٹارچر دیکھا ہوا ہے۔ اس طرح ٹارچر کرتے ہیں کہ آدمی اگر بچ بھی جائے نا تو اس کے جو اعضاء ہیں نا وہ کئی ناکارہ ہو جاتے ہیں، بازو ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، اس کو مخصوص حصوں پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ، باڈی کے پرائیویٹ پارٹس پہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ ان کے بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بچ بھی جائیں تو وہ مرنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر تو وہ عام طور پہ ملزمان بھی نہیں کرتے، جن کے پرائیویٹ پارٹس باڈی کے جو ہے نا وہ پولیس والے تشدد کر کے ناکارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس پہ ہیومن رائٹس والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو دوست میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آگے پھیلائیں کہ پولیس والوں کو اس کی مکمل سزا ہونی چاہیے، 302 کا پرچہ ہونا چاہیے، اور آئی جی تک کو اس میں سسپینڈ کرنا چاہیے، اور جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے جتنے لوگ ہیں اس کے اندر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یہ پولیس والی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بہت افسوسناک ہے،
یہ پاکستان کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے اور یہ پولیس والے ہمیشہ کرتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، ان کے اگلے پچھلے ان کاؤنٹروں کا حساب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو صلاح الدین ATM مشین والے کی ہلاکت ہوئی ہے، ہم پولیس کی مذمت کرتے ہیں۔ آئی جیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے، اور حکومت کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کر کے پورا رحیم یار خان کا جو تھانہ ہے اس کو ملوث کیا جائے، ان سے بیان لیے جائیں، اور اگر اس میں وہ کوئی ایسی ان کی گناہی ہو تو سب کو 302 کے تحت سب کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے۔ جو دوست میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پولیس گردی جو ہے نا یہ ختم ہو، پولیس گردی ختم ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔